میرا سوال سود کے متعلق ہے کہ قرآن حکیم میں بھی بہت پڑھا ہے اور حدیثوں میں بھی سنا ہے، اس کی جو سزا ہے اس کے متعلق بھی بہت کچھ پڑھا ہے، لیکن آپ صرف سادہ سے لفظوں میں، چند لفظوں میں آپ صرف یہ بتا دیں کہ سود ہے کیا چیز ہے سود؟ اگرچہ اس کی کہتے ہیں کہ 70 قسمیں ہیں، لیکن تھوڑی سی اس کی ڈیفینیشن کر دیں کہ جس سے ہر آدمی یہ سمجھ لے کہ یہ سود ہے۔ بہت اچھا سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی سخت وعید سود کے بارے میں بیان فرمائی، شاید ہی کسی جرم کے بارے میں بیان فرمائی کہ اللہ رسول سے جنگ کا، اور وہ جرم جن کے بارے میں کہا کہ کلمہ گو بھی یہ کریں گے تو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، ان میں سے ایک قتل ناحق ہے اور ایک یہ بات ہے سود کی بہت بڑا جرم ہے، اور اللہ کے رسول نے لکھنے والے، گواہ لینے دینے سب پر لعنت کی، اور جیسے میرے بھائی نے کہا فرمایا 36 اس میں گناہ ہیں جن میں سے کم از کم یہ ہے کہ وہ اپنی حقیقی ماں سے زنا کرے، توبہ، ایک جرم، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں بیان ہوا۔ مگر اس کی تعریف جیسے کہ کہا نا، لوگوں نے اس کو بھی جھگڑے کی بات بنا دیا کہ سود کیا نہیں، کچھ کہتے ہیں یہ بینکوں کا سود وغیرہ، یہ کاروباری جو ہے یہ سود کوئی نہیں، جو غریبوں سے لوگ لیتے تھے وہ سود ہے، یہ کوئی نہیں، اس میں بالکل جھوٹ بول۔ آپ سادہ سی بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جس سودے سے مقصد صرف تمویل ہے، مال سے مال ہی حاصل کرنا، پیسے سے پیسہ، وہ سب سود ہے، حرام، وہ نہیں اسلام میں جائے۔ جس میں کہ آپ پیسے کے ذریعے کوئی معاشرے کی خدمت انجام دیں، کوئی فیکٹری قائم کریں، کوئی چیز باہر سے منگا کر لوگوں کو سپلائی کرے، کوئی چیز بنا کر لوگوں کو دیں، اس کے عوض کوئی نفع لینا، وہ ربا نہیں، وہ ربا نفع۔ اور جو صرف پیسہ ہی لینا چاہتے ہیں آپ، جیسے بیعینہ کی مثال حضور کے زمانے میں سمجھیں کہ میں صرف پیسے ہی لینا چاہتا ہوں، مگر بہانہ بناتا ہوں کہ یار میں نے یہ چیز آپ کے ہاتھ بیچی، اس نے لے لی، بعد میں کہتا ہوں 800 کی بیچی، پھر میں کہتا ہوں تجھے یار پیسے چاہیے، تو نقد لے لے، 400 چاہیے نا تجھے، میرے ہاتھ 400 میں گئی، آپ 800 کی اس کو بیچی، پھر اس سے 400 میں خریدی، 400 اس کو دے دیا، وہ 400 چاہتا تھا، اب 400 اس کے ذمہ قرض بن گیا، بہانہ بنایا، درمیان میں خرید و فروخت ہے، مقصد کیا ہے کہ میں پیسے سے پیسہ کماؤں، 400 کے بجائے 800 لوں، اس کے لیے یہ ڈاؤن کہ میں نے بیچ دیا، پھر تجھ سے خرید لیا، تو یہ رقم سنبھال، آپ اس کو آپ بجائے تجارت ہی سمجھیں گے؟ تجارت وہ ہوگی جس میں آپ معاشرے کی خدمت سر انجام دیں، پیسے سے پیسہ نہ کمائیں، پیسے سے کوئی چیز تیار کر کے لوگوں کو دیں، اس پر مناسب نفع جو ملتا نا وہ ٹھیک ہے، ورنہ کوئی نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں ایک شخص آیا تو آپ نے کہا بچ کر رہنا، یہاں سود عام ہو گیا، انہوں نے کہا توبہ، مدینہ پر سود؟ کہا ہاں، لوگ قرض دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں میرے گھوڑے کو اتنا گھاس جو ہے نا وہ ڈال دینا، اتنا چارہ دے دینا، وہ مفت لیتے ہیں، ایسے قائم رہتے ہیں، پھر اتنا چارہ وغیرہ جو ہے نا ان سے لے لیتے ہیں مقروضوں سے، کہا یہ بھی سود۔ اس لیے جو ہے نا پیسے پر کوئی نفع لینا، اس پیسے سے کام نہیں کو کرنا، نہ کوئی قوم کی خدمت کرنا، یہ ربا ہے، اس کی اجازت نہیں، بالکل آپ کچھ کریں اس کے، آپ دیکھیں اسلامی نظام معیشت میں جس کی اجازت بھی نہیں کہ میں نے ایک سودا یہاں خریدا، وہیں کھڑے، کچھ نہیں کیا، نہ ترایا نہ دوسری جگہ، مجھے کوئی کہتا آپ نے 10 روپے مان لیا، 11 لے لو، نبی علیہ السلام نے فرمایا حرام، وہ 1 روپیہ کیوں بڑھ گیا؟ کیا اس نے کیا کہ اس کا حق بن گیا 1 روپیہ لینے؟ یہ مڈل مین جو ہیں انہوں نے ساری معیشت تباہ کر کی، یہ چیز جو ہے نا تیار ہوتی کارخانے میں 10 روپے میں کنزیومر تک وہ جائے گی، درمیان میں گھس گیا، سودا کر لیا میں نے، جتنے میں خرید لیا، کسی نے لیا دیا کچھ نہیں، دوسرے نے کہا میں نے آپ سے یہ خرید لیا۔ یہ لوگ ہیں جنہوں نے بالکل مہنگائی پیدا کی اور لوگوں کو تنگ کیا، اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ترقی جو ہے نا، ترقی رکبان کو منع کیا، قافلہ آ رہا، کچھ سرمایہ دار لوگ شہر سے باہر جا کر ملے، ان سے چیز خریدنے فرمایا حرام، بازار میں آنے دو، وہاں کھلی مارکیٹ میں فیصلہ ہوگا، آپ باہر خرید لیتے ہیں، پھر مرضی کا ریٹ لگاتے ہیں، ہر راستہ اللہ کے رسول نے روک دیا کہ خلق خدا تک مہنگائی نہ منتقل کرو، سستا۔ اس لیے آپ یہ یقین کریں، اللہ کے نیک بندوں نے جو بات کی نا 100% یہ کہ جو کاروباری آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ چیز مہنگی ہو، بس اس سے اس کا کاروبار حرام ہو چکا، اب کوئی ضرورت نہیں کہ وہ سود ہے یا جوا، یہ نیت ہی حرامی کی ایسی گندی ہے کہ تو رخص چاہتا کہ سستی ہے اور لوگ جو ان کو تو یہ چاہتا کہ مہنگی ہے۔ اس لیے اسلام جو ہے نا جس کی بات ہو رہی تھی کہ پاکستان اس کی سیر باغا، وہ راستہ ہی ہے دوسرا، ہم چل رہے ہیں دوسرے راستے پر، اور فقہا سے بہانے ڈھونڈتے ہیں، مفتیوں سے پوچھتے ہیں، وہ بیچارے کوئی نہ کوئی جواب دے دیتے، جیسے اب یہ بینک جو اسلامی بنے پھرتے ہیں، سارا جو حال ان کا آپ پڑھیں، جو معیشت کے عالم ہے دینی، انہوں نے مضمون لکھے ہیں کہ یار یہ مرابہ اور دوسرے لیز کہاں حلال ہے،
کیوں تم نے ایک حرام پر لیبل لگا دیا؟ اور مفتی تقی عثمانی کو تو جو مٹی پلید ہو رہی ہے دیوبندی اور مائی کہ تم نے یار پیسے لے کر بینکوں سے یہ حرام کو حلال کر دیا. کیا حلال ہے اس میں؟ دھوکہ دیتے ہیں ہم، یہ لیز پر دے رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں فلاں. مقصد وہی ہے کہ زیادہ پیسے لے لیں، اس کے لیے کوئی طریقہ سوچ لیں. تو پیسے کے ذریعے پیسہ جو نا نہیں کما سکتے. پیسہ کسی کام میں انویسٹ کرو، اس سے پھر کوئی نفع ہوگا نا، اللہ دے گا تو وہ برکت ہے، گھاٹا بھی ہوگا تو اس کو بھی برداشت کریں، وہ آپ کی قربانی ہوگی. ہاں کیا کریں؟ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر میں لکھتے ہیں سورہ المزمل میں، اب آپ حضرات بیٹھے ہیں دیکھیں نا، یہ دنیا داری ہوتی کاروبار تو اللہ تعالیٰ کیوں کہتا؟ پہلے نماز جو تھی تہجد کی آدھی رات، 2/3 رات، تیسرا حصہ رات، اتنا حکم ہوتا تھا. بعد میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے حکم میں فرمایا اللہ کو پتا ہے تم میں سے بیمار بھی ہوں گے، جہاد کرنے والے بھی ہوں گے، اور کئی لوگ زمین میں سفر کریں گے، روزی تلاش کریں. یہ تجارت پیشہ لوگوں کو مجاہدین اور بیماروں کے ساتھ ملا کر کہا، اس لیے میں نے کم کر دیا، جتنا آسانی سے تہجد پڑھ سکو پڑھ لو، باقی چھٹی. یہ رزق ڈھونڈنے والے جب مجاہدین کے ساتھ شمار ہوئے، مگر وہ تھے کیسے؟ قرطبی لکھتے ہیں کہ آدمی واسط میں تھا شہر میں، اس نے اپنے ایجنٹ کو کہا کہ یہ لے جاؤ مال اور بصرہ جاتے ہی فروخت کر دینا، روکنا نہیں. وہ گیا، وہ جو وہاں دکاندار تھے انہوں نے کہا یار افواہ ہے، چند دن تک یہ چینی مہنگی ہے، ذرا روک لو. اس نے روک لی، 20,000 درہم کا نفع ہوا. مگر جب اس اطلاع دی، اس نے کہا یہ 20,000 ہی خدا کے لیے صدقہ کر دے اور اللہ سے معافی مانگ، اور میں ہی مانگوں. اتنے دن کیوں تو نے روکا؟ جاتے ہی جو نفع تھا، بے شک ایک آنا ہی ہوتا روپے پر، وہ میرے لیے حلال تھا. خلق خدا تنگ ہوئی اور تو نے مجھے یہ اطلاع دے دی کہ میں نے 20,000 کمایا، یہ اللہ کے لیے خرچ کر اور معافی مانگ. اب ذہن بنے وہ کہ کوئی اللہ ہے، مرنے کے بعد اس کے ہاں جانا ہے. یہ زائد دولت جو ملی ہے یہ دوسروں کا خون نچوڑنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اپنی بوتلیں دوسروں کو منتقل کرو. یہ رستہ ہی دوسرا جن میں یہ پیدا. آپ دیکھتے ہیں سورہ جو بقرہ ہے اس میں بھائی جہاں آخر میں سود اور انفاق، ان کو ایک دوسرے کا اپوزٹ بیان کیا. بیان انفاق کا ہو رہا، خرچ کرو خرچ کرو، اور اس کے مقابل میں کہا کہ سود خور نے پھر خرچ کیا کرنا؟ وہ تو کوشش کرے گا کہ دوسروں کا بھی میں چھین لوں. مومن وہ ہے جو اپنے اس کا حلال ہے نا وہ بھی دے رہا، کہ بجائے اپنے پاس رکھنے کے دوسروں تک جائے. اللہ مجھے کئی گنا دے گا. بے شمار رحمتیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ عام رمادہ مشہور سال قید ہو گیا. دن کے وقت بھی لوگوں کو نا اندھیرا نظر آنے لگا، بہت مرنے لگے لوگ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ عشاء کے بعد کھڑے ہو جاتے مسئلے پر، روتے کہ اللہ اگر میری کسی غلطی کی وجہ سے امت پکڑی گئی معاف کر. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شام سے اونٹوں کی قطار جو ہے نا غلے سے لدی ہوئی گندم کی منگوائی. جب مدینہ کے قریب پہنچی تو لوگ آگے گئے، کسی نے کہا اتنا نفع لے لے، اتنا نفع، انہوں نے کہا مجھے زیادہ ملتا. لوگ بس ہو گیا کہ ہماری قوت خرید تو بس جواب دے. اب لوگوں نے صبح عجیب منظر دیکھا کہ منادی نے آواز دے دی کہ جس کو جتنی جتنی گندم چاہیے عثمان کے دروازے سے مفت لے جائے اپنی ضرورت. لوگوں نے پوچھا آپ کہتے زیادہ نفع ملتا؟ انہوں نے کہا یار قرآن نہیں کہتا کہ ایک دانہ جو بوتا 700 گنا، بلکہ اللہ اس سے بھی اس کے لیے چاہے گا زیادہ، تم اتنا نفع دے سکتے. یہ ذہنیت ہے جو پیدا کرنے کی ضرورت. آزادی لے لی، ذہنیت نہیں وہ پیدا کی لا الہ الا اللہ والی. اس لیے کرپشن ہی ہونی تھی نا. پھر اب رو رہے ہیں یہ آرڈیننس بناؤ، یہ کرو، کچھ نہیں. جیسے محمد نے کہا تھا ایمان کی ضرورت ہے. حکیمان معیشت اپنے نسخے آزما دیکھیں، علاج تنگی آدم بجوز ایمان نہیں ہو. ایمان پیدا ہو جائے تو مسئلے پوچھنے کی ضرورت ہی کیا؟ آدمی اپنا دیتا دوسروں، وہ کیوں سود لے گا اور کیوں دوسروں کی جیبیں کاٹے گا؟ جی پیسے پر پیسہ نہیں کمانا، بس سیدھی بات ہے. جہاں یہ ہے نا کہ یہ لوگ بانڈ خرید لیتے ہیں پیسے آج یہ سب حرام. اس کا نام جوا رکھیں، سود رکھیں، کوئی حلال. جی